سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریخیں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا گیا؟ عالم میں ایک انقلاب و نما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل ڈالے، منزلیں بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابات کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آئے تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گیا، قاتل جان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والا بن گیا، مدعودائی بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوہا تھا تارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی علمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن پاک کی ہی برکت ہے کہ جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی علیہ کرار بنا دیا، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا بے مثال مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ تو یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے ہوئے لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے، قرآن سے رہ جڑی تو لوگوں کو پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا دور کر جزدان بڑھا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی ایک صورت تو کیا، کوئی اس کی ایک آیت بھی بنا کوئی نہیں جا سکتا۔ قرآن کا شرش کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جس طرح عرب کے زبان میں لوگوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز اور بے بس ہوتا رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ قرآن جو مومن کا نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط عیسائی ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا۔ زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت چل پرسائے کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ زندگی کی کتاب تھی، ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو، خالی چومنے کے بجائے دلوں نگاہ میں بساؤ، تب بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس بچے نے قرآن کے موضوع پر جو اپنی تقریر پیش کی ہے، یقیناً وہ بہت قابل تعریف ہے اور ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ قرآن وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس نے 23 سال کے قلیل مدت میں پورے عالم میں اور برپا انقلاب کر دیا۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔